بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن جعل الله مغلاقا للشر ومفتاحا للخير أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ موت ایک حقیقت ہے اور وہ ایسی حقیقت ہے کہ اس کائنات کی تمام مانیتاؤں میں، تمام عقائد میں، تمام بلیونگ پوائنٹس میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور جو لوگ اختلاف کرتے ہیں چاہے وہ ناستک ہوں، چاہے وہ کمیونسٹ ہوں، کوئی بھی ہوں، چاہے وہ کمیونسٹ ہوں جنہیں کسی بھی چیز کا اعتراف نہیں ہے کہ اس کائنات میں کوئی ہے یا کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے کہ اس کے سامنے ان شیطانوں کے بھی سر جھکے ہوئے۔ موت ایک حقیقت ہے اور اس کا سارا جتنا بھی سسٹم اور نظام ہے، کب آئے گی، کیسے آئے گی، کس جگہ آئے گی، اس کا کسی کو اتنا سیکرٹ ہے پورا سسٹم کہ اس کی علامتیں تک پتہ نہیں ہوتی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ جان تو رہے ہیں کہ ایک غمگین بیٹے کی زبان پر اس وقت اس طرح کی گفتگو کے علاوہ اور کیا آ سکتا ہے؟ بجا طور پر جو مضمون چلے گا وہ اسی طرح کا ہے، لیکن میں چیزیں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں جو شریعت مطہرہ سے ریلیٹڈ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ طوبى لمن جعل اللہ مغلاقا للشر ومفتاحا للخیر، کہ اللہ تبارک و تعالی مختلف قسم کے لوگ پیدا کرتے ہیں، پھر ان کے مختلف ہابیز ہوتی ہیں، شوق ہوتے ہیں، تمنائیں اور آرزویں ہوتی ہیں، اور مختلف راستے ہوتے ہیں جن کا وہ انتخاب کر کے اپنی زندگیاں جیتے ہیں، اپنا جیون یاپن کرتے ہیں۔ تو زندگی گزارنے کے مختلف طریقوں میں سے، انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے کیریکٹر میں سے، اور انسانوں کے اپنے کھڑے کیے ہوئے امپائر میں سے، یا اپنا جو ان کا طرز زندگی ہے، ان تمام طرزہائے زندگی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طاقتور اور فائنل کمنٹ کیا ہے، اور وہ یہ کہ مبارکبادی کا مستحق ہے وہ شخص جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شر کو روکنے کا ذریعہ بنا دیا ہو اور خیر کی چابی بنا دیا ہو۔ طوبى لمن جعل اللہ مغلاقا للشر، کہ مبارکباد کا مستحق ہے وہ شخص جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شر کے لیے بیریکیڈنگ بنا دیا ہو، شر کو روکنے والا بنا دیا ہو، شر کے سامنے ایک سد بنا دی ہو اور شر کے اوپر بند باندھنے والا بنایا ہو، وہ مبارکبادی کا مستحق ہے۔ وَمِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ، اور جو خیر کے راستے کھولتا ہو وہ مبارکبادی کا مستحق ہے، مبارک ہو اس شخص کو۔ تو میں اس پیمانے کے اوپر جب اپنے والد گرامی کا جائزہ لیتا ہوں تو فتح گڑھ والوں کی گواہی کے ساتھ، فتح گڑھ والوں کی گواہی کے ساتھ اگر آپ حضرات کو یہ معلوم ہے کہ شر کیا ہے اور خیر کیا ہے،
تو شاید آپ کو بجا طور پر یہ کہنا پڑے گا کہ وہ شخص ایسا تھا کہ جس نے شر کے اوپر بند باندھا اور خیر کے راستے کھولے۔ اس فتح گڑھ نے اس شخص سے یا اس کی اولاد سے زیادہ کسی اور سے نفع نہیں اٹھایا دین کے تعلق سے۔ 1983 سے لے کر 2006 تک آپ سمجھ رہے ہیں تقریباً 23 سال تک کوئلے والی مسجد کے ممبر و محراب کو زینت بخشی۔ ہندوستان کے کسی بھی کونے پہ ہوں جمعے کے دن حاضر۔ ظاہر سی بات ہے اس بیچ میں جو علم یا جو معلومات یا جو دین کی ترغیب اور دین کی تائید اور تلقین کی ہے اس کا کہیں نہ کہیں اثر تو ہوتا ہی ہے۔ جو بزرگ ہیں ان سے پوچھ لیجئے، اور ایک زمانے تک ان سے زیادہ علم والا فتح گڑھ میں کوئی نہیں تھا، اور انہوں نے اپنے سبسٹیٹیوٹ کے طور پر پھر اپنی اولاد کو پیدا کیا، اپنی اولاد کو تیار کیا۔ ظاہر سی بات ہے اس پورے ایشیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے، اور مجھے آج 23 سال مکمل ہونے کو ہیں۔ 10 مئی 2000 کو میں نے کھیت والی مسجد کا ممبر و محراب سنبھالا تھا، اور اس کے بعد سے جو کچھ میں نے کیا ہے سیاہ و سفید وہ سب آپ کے سامنے ہے کہ قرآن و سنت کے علوم کو یا قرآن و سنت کے پیغام کو پوری دیانت اور پوری قوت کے ساتھ، بلکہ پوری جرأت اور پوری جسارت کے ساتھ، بغیر اس کی پرواہ کیے کہ کسی کو یہ تلخ لگے گا، کسی کو یہ برا لگے گا، کسی کو یہ لہجہ پسند نہیں ہے، اس کے باوجود بات کو پہنچانے کی کوشش کی۔ اور عنقریب 10 سال یہاں ہو جائیں گے۔ میں نے 23 اکتوبر 2013 سے جامع مسجد کا ممبر سنبھالا ہے، اور آپ مجھے بتلائیے کہ میں نے کوشش یہی کی ہے کہ قرآن و سنت کا صحیح پیغام پہنچے۔ کوئی بھی زد میں آئے، چاہے اس کی زد میں میں آ جاؤں، میرے سامنے بیٹھا ہوا شخص آ جائے، میرا قریبی دوست آ جائے، یا میرا اپنا شناسہ کوئی اس کی زد میں آ جائے، اس کی پرواہ کیے بغیر میں نے قرآن و سنت کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ کریڈٹ کس کو جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے انہوں نے جو ایک سلسلہ شروع کیا تھا، پھر اس کے بعد اس سلسلے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ کوئلے والی مسجد پر ایک بہت قابل اور ہونہار، آپ سمجھیے مفتیان کرام کے اعتبار سے اس ضلع کی چند گنی چنی شخصیات میں سے ایک، اپنے علم کے اعتبار سے انتہائی پختہ علم، ایک بیٹا وہاں موجود ہے، ایک اس سرے پہ موجود ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس پورے فتح گڑھ کو اپنے علم سے، اپنے ادراک سے، اپنی درایت سے اور اپنی جرأت اور ہمت سے اشاعت اور تبلیغ دین کا اور پیغام رسانی کا جو کام کیا ہے وہ کم از کم قابل خراج تحسین۔ مطلب میں جائزہ لے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ان کی سب سے بڑی پہچان قرآن کریم سے محبت اور قرآن کریم کا شغف، قرآن کریم سے محبت اور قرآن کریم سے شغف تھا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ 83 سے لے کر کے اور 2006 تک ایک بار ایسا تو ہوا ہے 1985 میں کہ 3 قرآن کریم سنائے۔ اس کے علاوہ 2 قرآن کریم کا معمول اخیر عمر تک رہا، مطلب جب تک وہاں قرآن سنایا ہے 2 قرآن کریم۔ اور اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہے کہ آج بھی 2 قرآن کریم ان مساجد میں ہوتے ہیں جہاں ان کی اولاد موجود ہے۔ کوئلے والی مسجد میں 2 قرآن ہوتے ہیں، جامع مسجد میں 2 قرآن ہوتے ہیں، ہاتھی خانے میں 2 قرآن ہوتے ہیں۔ یہ فیضان ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں فیض۔ کس طرح فیض پہنچتا ہے؟ یہاں اور مساجد میں 2 قرآن کریم کا معمول نہیں ہے، لیکن والد گرامی نے 2 قرآن کریم کا جو معمول شروع کیا تھا، اگرچہ اس وقت کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا کہ دوسرے قرآن کی کیا ضرورت ہے، لیکن آپ یہ سمجھیے کہ رمضان المبارک میں آپ کو اپنی طبیعت پر جبر کر کے قرآن کریم کے ساتھ وابستگی اختیار کرنا چاہیے۔ وہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی آپ اپنی طبیعت پر جبر کریں گے تو قرآن سن لیں گے۔ پہلے قرآن کریم میں جس شوق کے ساتھ لوگ حاضر ہوتے ہیں وہ بھیڑ کا آپ کو اندازہ ہے ہی ہے، بھوسا منڈی والوں کو تو اچھی طرح اندازہ ہے، دعا میں کس طرح شرکت کا۔ تو یہ سب ایک طرح کا فیض ہے نا، ان کی نسل سے یہ فیض چل رہا ہے، قرآن کریم سے شغف۔ اور جن لوگوں نے ان کا قرآن کریم سنا ہے انہیں کسی اور کا قرآن راس نہیں آتا ہے، یا تو وہ ان کی اولاد کے پیچھے بھاگیں، بس یہی ہوتا ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں انہیں ٹٹول کر کے دیکھیے گا، جس نے ایک بار قرآن سنا ان کے پیچھے پھر وہ وہیں، اس لیے کہ نظام الاوقات بھی درست رہتا ہے، خاص طور سے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے بہت آسان رہتا ہے۔
میں ان کی اولاد ہوں، تو آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ ٹائمنگ کتنی ایگزیکٹ ہوتی ہے، 1-1.5 منٹ سے زائد کا فرق نہیں ہوتا ہے۔ 10 دن کی تراویح میں میرا اپنا معمول یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 1 سے 1.5 منٹ کا ہی فرق پڑتا ہے۔ 4 رکعتوں میں تو کوئی فرق نہیں، 8 رکعتوں میں کوئی فرق نہیں آتا، اس لیے کہ صرف تلاوت کرنا ہوتی، بیچ میں جو تقریر کا وقفہ ہے اس کی وجہ سے آخر میں 1-2 منٹ کا فرق پڑ سکتا ہے۔ تو یہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو لینے والے آتے ہیں، تو انہوں نے کہہ دیا کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ، تو ایسے کر کے وہ آئے اور صرف اتنی دیر انہیں ٹھہرنا ہوتا ہے جتنی دیر وہ سوار ہوں گے اور نکل جاتے ہیں۔ یہ معمول آج سے نہیں ہے، 1982 سے کوئلے والی مسجد کا یہ معمول رہا ہے۔ ادھیکاری سب وہاں تراویح پڑھتے تھے، انہیں معلوم ہے ٹائمنگ اتنی سیٹ ہے کہ بالکل رکنا نہیں پڑے گا، صرف گاڑی روکنی ہے، اسٹارٹ اسے بند بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ تو قرآن کریم کے تعلق سے ایک تو وہ نظام تھا، اور اس کے علاوہ جس طرح پڑھا جاتا ہے آپ کو معلوم ہے۔ تو یہ شغف ہے قرآن کریم کا، قرآن کریم سے محبت تھی جو آج تک جاری ہے، کہ جب تک وہ موجود تھے 2 قرآن اس مسجد میں ہوتے تھے، اور جہاں جہاں ان کی اولاد ہے وہاں 2 قرآن ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ بتلا دیں قرآن کریم کے تعلق سے کہ جہاں ہم رہتے ہیں سوتا بہادر پور میں، یہ جو بزرگ یہاں بیٹھے ہیں میرا خیال 60+ جو لوگ ہیں، وہ اگر بہادر پور کو جانتے ہوں تو انہیں معلوم ہوگا کہ وہ کتنے شدت پسند اپنی طبیعت سے، کتنے متشدد اور جہالت میں کتنے طاق، اور اس کے علاوہ گنگا کے بالکل کنارے رہنے کی وجہ سے شرک کے جراثیم، بتوں کے جیکاروں اور بتوں کے نعروں کے بیچ گنگا میں چڑھاتے ہوئے دیکھنے، اور اس کے بعد تو ان کے مزاج میں ظاہر سی بات ہے اس طرح کے جراثیم ہوں گے۔ 1985 تک کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہاں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے باہر سے لوگ آیا کرتے تھے، فتح گڑھ سے بھی جاتے تھے، اور عید کی نماز پڑھانے والے بھی باہر سے آتے تھے، جنازہ پڑھانے کے لیے بھی باہر سے آتے تھے۔ یہ 1985 تک کی کنڈیشن ہے۔ اور آج آپ کو تو اچھی طرح معلوم ہے، اچھی طرح یہ تو معلوم ہے نا کہ یہ دونوں جو آپ کے فتح گڑھ کے اندر اس وقت علماء موجود ہیں، وہ دونوں کے دونوں بہادر پور سے بلانگ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں پوری تفصیل آپ کو نہ بتلا کر کے صرف اس سال کی کارکردگی بتلا رہا ہوں۔ اس سال سوتا بہادر پور کے 35 بچے حافظ ہوئے ہیں اور 3 عالم ہوئے ہیں۔ اس ایک سال کی بات کر رہا ہوں میں، 2023 کی، 2023 یا 1444 کی بات کر رہا ہوں میں، کہ صرف اس ایک سال میں 35 بچوں کی دستار بندی ہوئی ہے حفظ سے فارغ ہونے کی وجہ سے، اور 3 علماء کی دستار بندی ہو چکی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ اتنی بڑی تعداد ہے جو تقریباً 100 کلومیٹر کے ایریے کو قیادت فراہم کر سکتی ہے اور شریعت کے نظام کو اپنی نگرانی میں چلا سکتی ہے۔ اس سے پیچھے کتنے ہو چکے ہوں گے، اس سے پیچھے کتنے ہو چکے ہوں گے، اس کی تعداد تو آپ اندازہ کر ہی سکتے ہیں۔ 100 سے متجاوز پہلے سے وہاں حافظ ہیں، اور یہ اس سال کی میں کھیپ بتلا رہا ہوں۔ تو ایک بندہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا قرآن کریم کی خدمت کے لیے، تو اس نے جب درخت لگایا ہے تو اس کی کنڈیشن آج یہ ہے کہ 150 کے آس پاس حفاظ کرام ہیں، اور تقریباً 30 سے 35 علماء ہیں اسی بستی کے اندر، جہاں 85 تک کی کنڈیشن یہ ہے کہ باہر سے امام آتا تھا جنازہ پڑھانے، اور باہر سے امام آتا تھا۔ تو میں نے ابھی جو چیز ذکر کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شخص کو مبارکباد دی ہے؟ طوبی لمن جعل اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، کہ قابل مبارکباد ہے وہ شخص جو اس دنیا میں اس طرح جیا ہو کہ وہ شر کے لیے، برائیوں کے لیے تالے کا کام کر رہا ہو، اور خیر کے لیے چابی کا کام کر رہا ہو۔ یعنی اس نے خیر کے راستے کھولے ہوں، خیر کے دروازے کھولے ہوں، اور شر کے دروازوں کو بند کیا۔ قرآن کریم کے تعلق سے اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو میں تو چاہوں گا کہ آپ رمضان المبارک میں ایک چکر عشاء کے بعد سوتا بہادر پور کا لگا لیجئے، صرف یہ گننے کے لیے کہ ان 4 مسجدوں کے علاوہ کتنی چھتوں کے اوپر تراویح ہوتی ہے، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں عورتیں شرکت کرتی۔ بہادر پور کا حال یہ ہے کہ وہاں مردوں سے زیادہ عورتیں شوقین ہیں قرآن سننے کی۔ ان کے سامنے آپ 5 پارے تلاوت کر دیجئے، چوں نہیں کریں گی، مرد کمزور ہیں نسبتاً۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اگر آپ اس نقطے پر آ کر کے کسی شخص کو پرکھنا چاہیں کہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، تو پھر یہ صورتحال ہے۔ یہ وہی کنارہ ہے جہاں بتوں کی بھیڑ رکھی ہوتی ہے،
بتوں کی پرستش ہوتی ہے، خود اس پانی کی پرستش ہوتی ہے، اس بہتی دھارا کی پرستش ہوتی ہے، اس کے بیچ میں، ان جयکاروں کے بیچ میں، ان نعروں کے بیچ میں، اس شنکھ بھجن اور کیرتن کے شور میں قرآن کریم کی تلاوت کو اس طرح برپا کرنا کہ ساری آوازیں مغلوب ہو جائیں، کہ یہ مفتاحً للخیر کا بہترین نمونہ نہیں ہے؟ تو کسی بھی شخص کے لیے دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی آدمی کے کردار کو پرکھنے کا 2 جملوں میں طریقہ یہی بتلا دیا، کیا اس کے ذریعے سے خیر وجود میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ اور قرآن کریم کی اشاعت اور ترویج ہو، اس سے بڑا خیر اس کائنات میں کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کتاب کو، جس کلام کو نمونہ بنایا ہو، فنڈامنٹل بنایا ہو، بنیاد اور اساس قرار دیا ہو، اور اسے ہمارا نظام، کوڈ آف کنڈکٹر اور ضابطۂ اخلاق قرار دیا ہو، جو ہمارے لیے آئین ہو، قانون ہو، کانسٹیٹیوشن ہو، ظاہر سی بات ہے اس سے اویئر کرانا اور اس کی بیداری پیدا کرنا، اس سے بڑی خدمت کیا ہو سکتی؟ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ایک بار پھر سے نگاہ ڈال کر کے دیکھیے کہ فتح گڑھ کو قرآن کریم سننے کا جو سب سے طاقتور نظام دیا ہے وہ انہوں نے دیا ہے۔ فتح گڑھ کے لوگوں نے آج تک جن کی زبانوں سے سب سے زیادہ قرآن سنا ہے وہ کون ہے؟ یا تو وہ ہیں یا ان کی اولاد ہے۔ تو ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی اشاعت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کا انتخاب کیا تھا۔ تو یہ مفتاحً للخیر کی بنیاد ہے۔ مغلاقًا للشر کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو پھر اس میں کچھ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے، اس میں کچھ کہنے کی ضرورت تو نہیں۔ کون سا ایسا شر ہے جس کے خلاف میں نے زہر نہیں اگلا ہے؟ کون سا ایسا شر ہے جسے مٹانے، چاہے وہ عقیدے کے فساد سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ شادی بیاہ کے منکرات سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ ہماری اخلاقی کمزوریوں سے تعلق رکھتا ہو، کون سا وہ گناہ ہے جس کے خلاف کوشش نہیں کی ہے، جسے روکنے کی کوشش نہیں کی ہے اور جس پر اثر انداز نہیں ہوئے؟ خود ان کا اپنا سخت ترین معاملہ۔ ہم آپ کو ایک مثال دے دیں، حالانکہ آپ اس سے چونکیں گے بھی، آپ کو خراب بھی لگ سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ سمجھوتا نہیں کیا ہے، شر کو روکنے کی کوشش کی ہے اور ہر منکر کے اوپر انگلی رکھی۔ میری بستی کے اندر جہاں اتنے حفاظ کرام ہیں، میں نے بتایا آپ کو 150 کے قریب حفاظ ہیں، ابھی 2-4 سال کو اگر ہم چھوڑ دیں، وہاں قرآن خوانی کا رواج نہیں۔ چونک رہے نا آپ تو مدرسے کا کام اور حافظوں کا کام ہی صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ وہ قرآن خوانی کے کام آئیں۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ میری بستی کے اندر قرآن خوانی کا رواج نہیں، جبکہ اسی کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے قریب لانے کی کوشش کی جاتی ہے، مدرسے والے ایسا کرتے ہیں۔ آپ ذرا کسی ٹھیک ٹھاک مفتی سے پوچھنا جا کر کے کہ اس طرح لوگوں کو اکٹھا کر کے تداعی کے ساتھ قرآن پڑھنا درست ہے؟ جب آپ اس طرح پوچھیں گے تو بتائے گا کہ درست نہیں ہے، لیکن آپ بتائیے سب کا معمول یہی ہے۔ تو کوئی ایسا کام جس میں باریکی موجود، مطلب جو قرآن کریم کے تعلق سے مناسب نہ ہو، اس کو رواج نہیں دیا، اتنی باریک۔ باقی تو چیزیں چھوڑ دیجیے آپ۔ میں نے خود دیکھا کہ بستی کے بہت قداور لوگ، اپنے وقت کے بہت پردھان یا با اثر پوری بستی کے اوپر اثر رکھنے والے لوگ، کہ گھر میں ڈھولک بجا اور اس کے بعد کھانا لے کر کے دروازے پہ آ گئے کہ عابد جی تم گئے نہ لو، روٹی کھائے لو۔ ٹھیک، میری جہاں تک میری میموری کام کرتی، میں نے 1 گھنٹے تک ان لوگوں کو دروازے پہ کھڑا دیکھا ہے لیکن کھانا نہیں لیا۔ تو یہ مغلاقً للشر۔ اور اولاد کے تو آپ جان ہی رہے ہو، دیکھ تو رہے ہو، برت رہے ہو آپ، اولاد کے بھی تو آپ برت رہے ہو کہ منکر ہوگا تو نہیں، منکر ہوگا تو نہیں۔ تعلقات اپنی جگہ، آپ سے روابط اپنی جگہ، لیکن اگر منکر موجود ہے تو آپ کی کسی تقریب میں شرکت کی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ مغلاقً للشر، یہ وہی کوشش ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیے ہیں کہ وہ شخص مبارکباد کا مستحق ہے، اس کی زندگی قابل مبارکباد ہے جس نے شر کو روکنے کی کوشش کی ہو اور خیر کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہو، جو شر کے لیے تالے کا کام کرتا ہو اور خیر کے لیے چابی کا کام کرتا ہو۔ مفتاح چابی کو ہی کہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس پیمانے پر ہم اپنے والد گرامی کو جب دیکھتے ہیں تو ہم انہیں
اس پیمانے کے اوپر ٹھیک پاتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو نزاع اور اختلاف ہوگا، آپ ان سے یہی دیکھ لیجئے گا کر کے، کسی منکر کے سلسلے میں انہوں نے کوئی کڑوا جملہ بولا ہوگا یا منکر کے خلاف کوئی کرٹیسائز کیا ہوگا، اس کی وجہ سے ناراض ہوں گے۔ چونکہ فتح گڑھ کے لوگ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں، اور پڑھا لکھا سنتے سنتے انہیں یہ پراؤڈ ہو جاتا ہے کہ وہ پڑھے لکھے ہیں، اور ان کو علمی اعتبار سے یا واقفیت کے اعتبار سے ٹچ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ہم جب انہیں گھسیٹ کر کے اس قرآن و سنت کی جانکاری میں لاتے ہیں تو ان سے بڑا کوئی جاہل ثابت نہیں ہوتا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علم کا پندار ہے، انہیں اپنی جانکاری کا اور اپنے علم کا اور اپنی نالج کا انہیں پندار ہے، انہیں فخر ہے، لیکن یہاں آ کر کے وہ صفر ثابت ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک تو جہل ہے، اور جہل مرکب بھی ہے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ بڑا جہل ہوتا ہے۔ تو اس لیے بسا اوقات ناراضگی ہوتی ہے۔ مجھ سے بھی یہ میرے ساتھ بھی رہا شروع کے کئی سالوں تک کہ یہ 2 کوڑی کا مولوی جو ہمارے چندے سے تنخواہ پاتا ہے، یہ کرسی پر بیٹھ کر کے ہم کو ڈائریکشن دینے کے قابل کیسے ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ تو خراب لگتا ہے، لیکن آپ اس قابل ہو تو اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے ادھر بھی علوم کی ڈگریوں کے ڈھیر لگائے ہیں، آپ یہاں بولنے کے بھی قابل ہوتے۔ واقعی میری کوئی حیثیت نہیں تھی، واقعی میں 2 کوڑی کا نہیں تھا، لیکن آپ نے جو علم ضروری تھا انسانیت کے لیے، جو انسانوں کو انسان بنانے کے لیے جو علم ضروری تھا، اس علم میں آپ صفر رہ گئے، ورنہ واقعی آپ سے بہتر کوئی نہیں تھا۔ آپ عصری علوم پر دسترس رکھتے ہیں اور اس کے آپ قیل و قال سے واقف ہیں، اس کی باریکیوں سے واقف ہیں، اور قرآن و سنت کا بھی علم ہوتا تو واقعی اس سے بڑا اور اس سے لائق کوئی شخص نہیں ممبر و محراب کے لیے۔ لیکن یہاں تو آپ کو اللہ اور بندوں کے بیچ ایک واسطہ بننا ہے۔ جو امام ہونے کے منصب ہے وہ اسی کا تو منصب ہے، وہ اسی کا منصب ہے۔ اب اس کے لیے شرائط ہیں، اس لائق ہیں کہ نہیں ہیں، تو یہ چیزیں ہیں جنہیں بھی نزاع ہوگا۔ مجھ سے جسے اختلاف ہے، مجھ سے بھی جس کو اختلاف ہے، وہ اسی بات سے منکر کے خلاف ذرا سی تلخ زبان استعمال کی تو لوگ چی مجبی ہو جاتے ہیں، لیکن اس ناراضگی سے اور اس تلخی سے ہمارے ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ پلس پوائنٹ ہے ہمارے لیے۔ وہ پھر یہی کہا جائے گا لا یخافون لومۃ لائم، کہ اس شخص نے پیغام کو پہنچایا اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کی۔ قرآن کریم کا یہ اسٹیٹس ہے۔ قرآن کریم نے یہ لفظ بولا ہے پارہ نمبر 7 سورہ مائدہ میں، پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ میں، لا یخافون لومۃ لائم، کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ اسٹینڈرڈ ہے، باقاعدہ ایک معیار اور کسوٹی ہے جس پر پہنچنا ہوتا ہے۔ اب آیت کریمہ کو دیکھیے، جب یہ طے ہو جائے کہ کسی شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغلاقا للشر و مفتاحا للخیر بنایا ہے، برائی کے لیے دیوار بنایا ہے اور خیر کے لیے، تو پھر یہی ایک طریقہ ہے۔ قرآن کریم نے کیا کہا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس، ہر جاندار یا ہر انسان ذائقۃ الموت، اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت سے دوچار ہونا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، یعنی ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہاں سے وہاں کا سفر کرنا ہے۔ اس کے بعد کامیابی اور ناکامی کی بنیاد کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس شخص کو جہنم سے بچا دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہی کامیاب ہے، وہی کامیاب ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کو مبارکباد دیں، اگر مبارکباد کی جو کسوٹی ہے ان پر وہ کھرا اترا ہے تو یقیناً زحزح عن النار وادخل الجنہ کے زمرے میں آئے گا۔ اس کے علاوہ ہم اپنے والد کو اگر دیکھتے ہیں اس بنیاد پر، تو عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے اور 4 بجے واپس آئے تھے، 4 بجے واپس آئے تھے گھر پہ، اور اس کے بعد اب عمرہ جو شخص کرنے جاتا ہے، عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں، فقہ کی اصطلاح میں حج اصغر یعنی چھوٹا حج، اور حج کو کیا کہتے ہیں؟ حج اکبر۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، کہ جس شخص نے حج کیا، چاہے وہ حج اصغر ہو یا حج اکبر ہو، جس شخص نے حج کیا اور اس نے وہاں کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہیں کیا، کوئی بے حیائی نہیں کی،
تو وہ ایسے لوٹ کے آتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے جنا گیا بچہ ہوتا ہے. رجع کیوم ولدتہ امہ. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے. وہ کعبۃ اللہ پہ جب نگاہ ڈالتا ہے تو شروع کہاں سے کرتا ہے کہ اللہ گنہگار ہوں، سب سے پہلے مجھے معاف فرما دیجیے. یہاں سے شروع کرتا ہے. پھر جب مطاف میں اترتا ہے تو پھر دعا کرتا ہے. حجر اسود کے سامنے آتا ہے تو دعا ہے. اور مکمل طواف کے دوران اس کی زبان پر توبہ و استغفار ہی تو ہوتا ہے. اسی لیے جاتا ہی ہے آدمی. اور کبھی رکن یمانی کے پاس، کبھی کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے، کبھی مقام ابراہیم کے پاس، کبھی حجر اسود کی سیدھ میں، کبھی حتیم کے پاس، کبھی میزاب رحمت کے نیچے، اور کبھی صفا پر، کبھی مروہ پر، اور کبھی عرفات کے میدان میں، کبھی مزدلفہ میں، اور کبھی منی میں، اور کبھی ریاض الجنہ میں، اور کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے مخصوص توبہ کی قبولیت کے مقامات اور بامودر پر کھڑے ہو کر کے وہ مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا، رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے جنا گیا. تو ظاہر ہے کہ اس طرح سے 4 بجے تشریف لائے اور اس کے بعد پونے 12 بجے بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی مشقت کے، صرف ایک بار اتنا کہا کہ ایک سانس لینے میں تھوڑی سی دقت محسوس ہو رہی ہے. جب انہیں دوسری سانس میں زیادہ دقت محسوس ہوئی تو زور سے کلمہ پڑھا، والدہ موجود تھیں، اور اس کے بعد اگلے ہی پل بات ختم ہو گئی. تو یہ بڑی عظیم رخصتی ہے کسی بھی قرآن کریم کی خدمت کرنے والے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خوبصورت بلاوا ہے. بادشاہوں جیسی رخصتی ہے. ہم سب اس طرح کا گمان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گمان کے مطابق فیصلہ فرما دیں. اور آپ حضرات کے اوپر حق اس لیے بنتا ہے کہ 1982 سے لے کر کے اور 2006 تک مسلسل 2 قرآن سنائے ہیں 23 سال تک، اور 1 سال 2 قرآن سنائے ہیں. وہ اتفاق تھا کہ 2 قرآن، ایک قرآن مکمل ہو چکا تھا، دوسرے قرآن میں 3 پارے کی ترتیب تھی. جناب عالی جناب مرحوم ڈاکٹر صابر حسین صاحب نے، جو والد صاحب کے پاس حفظ کرتے تھے، 55 سال کی عمر میں انہوں نے حفظ مکمل کیا تھا. آپ کی جانکاری میں اضافے کے لیے میں عرض کر دوں، وہ پیچھے سن رہے تھے، کہنے لگے حافظ صاحب 3 دن میں سنا پائیں گے آپ؟ والد صاحب سے کہا کہ 3 دن میں سنا پائیں گے؟ تو اتنا پوچھ لینا ہی کافی. جس آدمی کو قرآن کریم پانی کی طرح بالکل ازبر ہو تو اس شخص کے لیے یہ بڑا آسان ہے. تو اب انہیں وہ قرآن کریم جو دوسرا چل رہا تھا اس کو بریک کر کے اس کے بعد 3 دن میں قرآن کریم مکمل کیا 1985 میں. اور مئی جون میں اس وقت روزے تھے، روزے اس وقت مئی جون میں تھے. کئی لوگ بے ہوش بھی ہوئے تھے، وہ بتلاتے ہیں جو لوگ موجود تھے. موجود میں بھی تھا، لیکن اتنا چھوٹا تھا کہ میں کبھی نیت باندھ لیتا تھا اور کبھی گھومتا رہتا تھا. مجھے یاد ہے 25واں 26واں پارہ میں نے سنا تھا. تو وہ 3 دن میں مکمل کر کے پھر اگلا مکمل کیا. میں اتنی سی بات اور عرض کر رہا ہوں کہ ان کی شخصیت پر، خاص طور سے ان کے گلے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بہت بڑے ولی کی دعا لگی تھی. یہی وجہ ہے کہ 5 پارے 2 رکعت میں پڑھنے کے بعد جب برف کا پانی اٹھا کر کے پینا چاہا تو ڈاکٹر صابر حسین صاحب نے ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا آپ کیا کر رہے ہیں، ابھی آواز نہیں نکلے گی آپ کے، اتنا گرم گلا ہے، اس پر یہ خالص برف کا پانی پئیں گے؟ تو والد صاحب نے اس سے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ وہ گلا نہیں ہے جو بیٹھ جائے. ڈاکٹر صاحب ایک بہت بڑے بزرگ تھے، نابینا، جو گھر پہ رہے ہوں گے کبھی، انہوں نے، ہمارے تایا جو تھے ان کا گلا بیٹھ گیا تھا، لیکن والد صاحب کے لیے اسی وجہ سے، اسی کے ری ایکشن میں دعا کر دی تھی اور مستجاب الدعوات. تو گلا کبھی بیٹھا نہیں، کبھی خراش نہیں آئی 82 سال کی عمر تک. تو بہرحال قرآن کریم کی خدمت اپنے جسم سے، اپنے نظریات سے، اپنی فکر سے، اپنی محنت سے کی ہے، جس کا نتیجہ فتح گڑھ والے بھی دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے 2 قرآن کریم 23 سال تک مسلسل پڑھے. ان کا ایک بیٹا آج کوئلے والی مسجد میں ہے جو 2 قرآن سناتا ہے، ان کا ایک بیٹا جامع مسجد اور کیت والی مسجد سے وابستہ ہے، دونوں جگہ 2 قرآن ہوتے ہیں. تو یہ فیضان ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی ذات سے جاری کر دیں، مخلاقا للشر و مفتاحا للخیر. اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. آپ سب سے بھی گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات دعائے مغفرت فرمائیں، آپ کا حق بنتا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.